لیکن یہ حکومت کیا ہے؟ یہ بھی عجیب ڈرم ہے. اقلیتوں کے لیے جی مندر بنا رہے ہیں. کیا تکلیف ہے؟ سن لو کیا تکلیف ہے. اقلیتوں کے لیے صرف مندر بنانے. تمہیں اقلیتوں کے حقوق نظر آتے ہیں؟ کبھی اقلیتوں کے لیے روزگار کا تو بندوبست نہیں کیا. اصل میں حقیقی طور پہ جو اقلیتی طبقہ وہ پستا ہے. نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم ہے. بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں. اگر خدمت کرنی ہے اقلیتوں کی تو روزگار دو، ان کو تعلیم دو. چند ان کے نمائندے اوپر منتخب کرتے ہو، وہ بھی نیچے تک اپنے کمیونٹی کی نمائندگی ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی کمیونٹی کو غربت سے نکالا. اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو روزگار دو، اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو تعلیم دو. اور دوسری بات یہ ہے، مندر پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ لاجیکل عقلی منطقی بات بتائیے. ایک تو چلو فقہائے شریعت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اسلام کے نام پہ جو بستی آباد ہو وہاں پہ مندر نہیں بن سکتا. میرے بھائیو، اگر مندر بنانا اکثریت کے لیے بھی جائز ہوتا تو ابراہیم اس معاشرے میں جہاں پہ وہ اکیلے مسلم تھے، اکیلے لاکھوں کی تعداد میں مشرکوں کے عبادت گاہ کا اگر یہ حق تھا تو ابراہیم نے بت کیوں توڑے تھے؟ کیوں توڑے؟ وہ تو اکیلے تھے. اور میرے بھائیو بات سمجھو، 200 کے قریب خاندان پنڈی اسلام آباد میں کل ملا کر، اور مندر کتنے ہیں؟ کتنے ہیں نہیں نہ پتا. یہی بات ہے، پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. 5 مندر 200 خاندان کے لیے پہلے سے موجود ہے. ان کو آباد کرو، ان کی تزئین و آرائش کرو. اگر تمہیں حقیقت میں اقلیت کا مسئلہ ہوتا تو تم ان مندروں کی تزئین و آرائش کرتے. کوئی ایک مسلمان احتجاج کرتا، آواز اٹھاتا، ہم ذمہ دار ہیں. نہیں تھی اٹھانی، پہلے سے موجود عبادت گاہ بن چکی ہے، چاہے جس طرح بھی بنی. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ کوئی عبادت خانہ کفار کا گر جائے حادثاتی طور پہ وہ بھی دوبارہ نہیں بن سکتا. لیکن یہ چلو موجود تھے، ان کی تزئین نو کرتے، ان کی آرائش و زیبائش کرتے. نہیں کی وجہ آرڈر کہیں اور کا دینا، کسی اور کو ہے پیغام. یہ مندر اگر اقلیت کے لیے بنایا گیا ہوتا تو پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود 5 مندروں کو پہلے بنا دیا جاتا. کہا جاتا ان میں عبادت کرو. اگر یہ دل سے واقعی ان کے حقوق چاہتے، ان کو تعلیم دیتے، ان کو روزگار دیتے. نہیں، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ 200 سے کم افراد کے لیے جی 4 کنال جگہ ہم نے دے دی ہے، 10 کروڑ روپیہ حکومت نے دے دیا ہے. اور جس مسجد سے اللہ اکبر کی، حیا علی الصلاح کی، حیا علی الفلاح کی ندائیں اور صدائیں دی جاتی ہیں، ان کو ہم گرا دیں گے.